سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی تراویح میں 30واں پارہ عقید کا آدھا پڑھا گیا. پہلی سورت ہے سورۃ الفجر، جس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد قیامت کی حق ہونے کو اور قیامت میں نافرمانوں پر عذاب کے سچے ہونے کو ثابت کیا اور ذکر کیا، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ کا جو عذاب آخرت میں نافرمانوں پر آنے والا ہے، اس کے علاوہ نافرمانوں پر دنیا میں بھی بہت سی مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے. چنانچہ اللہ نے 3 قوموں کا چھوٹا چھوٹا تذکرہ کیا. ایک قوم کا ذکر کیا، ارم ذات العماد، قوم ارم. یہ قوم ارم کیسی تھی؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، بنانے والا خود کہہ رہا ہے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی طاقتور قوم اور ایسے نوجوان، ایسے ہٹے کٹے صحت مند اللہ بنانے والے خود فرما رہے ہیں کہ ایسا ہم نے کسی کو کبھی پیدا ہی نہیں کیا. ایک دوسری قوم کا تذکرہ کیا، قوم ثمود. یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی اور اللہ نے اس کو ایک فن عطا کیا تھا کہ یہ پہاڑ تراش تراش کر اس میں تعمیر کیا کرتے تھے، اور فن تعمیر کے پہاڑوں کو تراش کر انہیں کاٹ کر عمارتیں بنانے کے یہ دنیا بھر میں مشہور لوگ تھے. قوم فرعون، اللہ خود فرما رہے ہیں ذی الاوتاد، بہت طاقتور مضبوط. لیکن جب ان قوموں نے ملکوں میں سرکشی پھیلائی، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کی، ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا، کان نہیں دھرا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور دنیا میں ہی انہیں تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد پر اللہ نے ایک آندھی بھیجی جو 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی، اور قرآن ہی ایک جگہ کہتا ہے، لمبے چوڑے تو تھے ہی لیکن آندھیوں نے انہیں اس طرح اٹھا اٹھا کر پٹک دیا کہ جب آندھی روکی تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے گرے ہوئے درخت ہوتے ہیں، لمبے چوڑے درخت ہوتے ہیں. فرعون کا کیا انجام ہوا وہ آپ نے درمیان میں تفسیر میں سنا. قوم سمود کو بھی اللہ نے اسی طرح برباد کیا. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نافرمانوں کے لیے آخرت کا عذاب تو ہے ہی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عذاب دے کر ہلاک، تباہ اور برباد کرتے ہیں، جیسا کہ ان قوموں کی تاریخ اس کی گواہ ہے. پھر اس کے بعد والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی. مکہ ظاہر ہے ایک مبارک محترم معظم شہر ہے، اس کی قسم کھائی اور اعلان کیا کہ آپ مکے میں موجود ہیں. یعنی مکہ اپنے آپ میں خود ایک محترم اور رسپیکٹڈ ایریا، رسپیکٹڈ جگہ، قابل احترام جگہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود وہاں. اللہ نے قسم کھا کر اس میں بھی یہ مضمون بیان کیا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ انسان جب سے دنیا میں آتا ہے تب سے مشقتیں، پریشانیاں، طرح طرح کے حالات،
روزی کمانے کی پریشانی، کھانے کی پریشانی، صحت کی پریشانی، دنیا بھر کے مسائل. بہت سا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو اس کی حرکتوں کا پتہ چلنے والا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کا عمل یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پکڑ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، انسان کہیں بھی چھپ کر گناہ کر لے، کہیں بھی چھپ کر اللہ کی نافرمانی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ بالکل چھپا ہوا اور پوشیدہ نہیں. ابھی 36ویں پارے میں آیت آئی تھی، میں نے بتلایا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کے اس کی شہرت سے بھی زیادہ خود قریب ہیں، خود نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن خود نظر رکھنے کے علاوہ بھی انسان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اللہ نے اس کے دائیں اور بائیں فرشتہ مقرر کر رکھا. اور جیسے ہی انسان زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، ادھر وہ نکلا اور ادھر ان فرشتوں نے اسے ریکارڈ کر لیا. تو ساری حرکتیں انسان کی ریکارڈ ہو رہی. اس لیے یہ سمجھنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ انسان کی غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. پھر اللہ نے انسان پر اپنا احسان بیان کیا کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی، زبان عطا فرمائی، ہونٹ عطا فرمائے، یعنی طرح طرح کے اعضاء، طرح طرح کے پارٹس، طرح طرح کے اس کے جسم میں مشین عجیب عجیب حیرت انگیز اس کو عنایت فرمائی، اس کو عطا فرمائی. اور پھر انسان کو دونوں راستے بتا دیے. کامیابی کا راستہ بھی پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا گیا اور ناکامی کا راستہ بھی پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا گیا. لیکن پھر بھی بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستوں میں داخل نہیں ہوئے، غلط ہی راستوں پر چلے. پھر اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر ایک صورت آئی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر جو اونٹنی عطا فرمائی تھی. یعنی ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ نوح اگر آپ پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے. تو اللہ نے دکھا دی. اچانک پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی وہ کہہ رہے تھے ویسی پیدا ہوئی. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ مکر گئے، ایمان نہیں لائے. پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے دیکھتے ہی ایمان لے آتے، لیکن تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تو کم سے کم اس اونٹنی کا اعزاز، اکرام اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے کوئی حرکت اس اونٹنی کے خلاف کی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف حرکت فرمائے گا. لیکن بدقسمت لوگ تھے، سازشیں کی، تفصیلات مجھے نہیں بتانی، اور سازشیں کر کے اس اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ بس پھر ہمارا غصہ اور ہماری پکڑ نے ان کو گھیرا اور ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں بالکل صفحہ ہستی سے ملیا مٹ کر دیا. پھر 2 صورتیں اور آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دن تک وحی آنی بند ہو گئی. اللہ کی مصلحت، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تو کچھ کفار اور مشرکین نے، کچھ دشمنوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، اس لیے اب کوئی وہی نہیں آ رہی ہے، اب نہیں سناتے کچھ. حالانکہ وہ تھوڑے ہی دن کا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک سورت اتاری اور اعلان کیا ما ودعک ربک وما قلی، کہ محمد گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ وہ آپ کو بھولا، نہ وہ آپ سے ناراض ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اس نے کیوں اتنے دن تک وحی روک دی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ
جو حالات ہیں ان حالات سے بھی اچھے حالات عطا فرمانے والے ہیں. پھر جو حالات اللہ نے عطا فرمائے اللہ نے ان کا کچھ تذکرہ کیا کہ آپ کس طرح پیدا ہوئے کہ والد کا سایہ سر پر نہیں, ماں دنیا سے چلی گئی, اللہ نے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا. آپ کے پاس علم نہیں تھا, ظاہر ہے جب تک وحی نہیں آئی تو کیا علم ہوگا, اللہ نے پھر آپ کو علم عطا فرمایا. اور آپ کے مالی حالات بڑے کمزور تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں درست فرما دیے, تو اللہ نے یہ نعمتیں اپنی دلوائی. لہذا جب اللہ کے یہ انعامات آپ پر ہیں تو آپ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور انعام, نرمی, محبت اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ وحی کے لیے کھول دیا, یعنی جو وحی ہم اتارتے ہیں اس وحی کو برداشت کرنا, اس وحی کو اپنے اندر سمونا, اسے یاد رکھنا اور اس کے وزن کو سنبھالنا, یہ سب آپ کے لیے آسان ہو گیا. اور اللہ نے پھر ایک اعلان کیا جو ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں. زندگی میں کبھی ایک مشکل آئے گی, انسان اس پر صبر کرے گا, شرط یہ ہے کہ صبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے آگے پیچھے انسان کو 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ نے 2 مرتبہ یہ بات دہرا کر فرمائی. اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں, عزت و عہدے عطا فرما دیتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو مکے میں بھی ایسے بہت لوگ تھے. اللہ نے ان کا مرض بیان کیا کہ یہ اس طرح کے لوگ سرکشی کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اتراتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, اور ان کی اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں, یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اور یہی انسان کی سوچ بڑی خطرناک اور بڑی غلط سوچ ہے. انسان جب تک دنیا میں ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا, ہر قدم پر اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ کی تو ہے ہی, انسانوں کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسی ذات جسے کسی کی ضرورت نہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ورنہ کوئی کتنا بڑا ہو جائے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے انسانوں کی ضرورت نہ رہے. تو جب ہم مالدار ہونے کے باوجود, عہدے دار ہونے کے باوجود, قابل ہونے کے باوجود ہر حال میں اللہ کی مخلوق کے محتاج ہیں, احتیاج ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور دوسروں کا محتاج ہونے کی کمزوری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, تو پھر ہمیں یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ ہم سرکشی کریں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, تکبر میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو چھوٹا اور ذلیل سمجھنے لگے. پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے. ایک صورت آئی جس کا تذکرہ جمعہ میں بھی کیا, جس میں لیلۃ القدر کا یعنی شب قدر کا تذکرہ ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کو اللہ نے اس لیے عنایت فرمائی کہ اس امت کی عمریں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے کم رکھی. تو کم عمر میں یہ امت پچھلی امتوں کے برابر یا ان سے زیادہ ثواب حاصل کرنے, اس کے لیے اللہ نے شب قدر عطا فرمائی کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے, یعنی 83 سال 4 مہینے اگر ایک رات کسی کو نصیب ہو جائے. تو یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا. پھر ایک صورت آئی جس میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے. پھر ایک صورت آئی جس میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولیں گے. جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے, ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا, اور جن کے اچھے اعمال کا پلڑا کمزور رہ جائے گا, ہلکا رہ جائے گا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اللہ نے انسان کی غفلت کو بیان کیا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دے رکھا ہے, جو دنیا دے رکھی ہے, وہ انسان اس دنیا اور مال میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور مرنے تک غفلت ہی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس غفلت کا انجام بہت جلد پتہ چل جائے گا.
اور ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دی جانے والی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے. تو آج ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں یا نہ کریں، ان کا صحیح استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن کل قیامت کے دن جب ان کا حساب دینا پڑے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی پر انکم ٹیکس والوں کی ریٹ بڑھ جائے یا گورنمنٹ حساب و کتاب کا بیورہ مانگ لے تو کتنی مشکلات پیش آتی. بڑے بڑے ماہرین آدمی جو ہے وکلا رکھتا ہے، آدمی سی اے کی مدد حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے ماہرین کی مدد حاصل کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ صحیح حساب، ان کا منچاہا حساب، پورا ایماندارانہ حساب بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا، یا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی حالت خستہ ہو جاتی ہے. تو جب دنیا کے حساب و کتاب کا یہ عالم ہے، جبکہ وہ مال ان کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ مال جس چیز سے ہم نے کمایا وہ ان کی دی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ جس نے سب کچھ عطا فرمایا اور ساری نعمتیں جس نے عطا فرمائی، اس کی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی چیزوں کا حساب کتاب اگر ہم سے ہونے لگا، سوال ہم سے ہونے لگا، تو ہمارے حالات کیا ہوں گے اور ہم کس طرح اللہ کو حساب و کتاب دینے میں کامیاب ہو سکیں گے. ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے روک لیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اسے تو پھنسنا ہی ہے، اس کا پیچھا چھوٹ جائے بڑا مشکل کام. تو اس لیے انسان کو غفلت کی زندگی سے باز آنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ حساب و کتاب دیے جانے کی نوبت نہ آئے جو ہمارے بس کا نہیں. پھر اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا کہ جو انسان ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں، دعوت والے ہیں، نیک کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ انسان تو ایسے ہیں جو گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. اور جن انسانوں میں یہ خوبیاں نہیں، یہ کام نہیں، وہ سارے انسان یہ سمجھ لیجیے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. انہیں اس زندگی کے ضائع کرنے کا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے کے بعد پتہ چلے گا. پھر ایک صورت اللہ نے ذکر کی جس میں تانا لگانے والوں کو، جو تانے مارتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کو قیامت میں کیسا عذاب ہونے والا ہے. ایک صورت ذکر کی جو مشہور صورت ہے، تقریباً تمام نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی غرض سے آنے والے ایک بہت اپنے وقت کے طاقتور بادشاہ کو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر مسور کی دال کی برابر کنکریوں کے ذریعے ان کی بارش کر کے ہلاک کیا اور تباہ و برباد کیا. اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ان میں ایک نعمت کوثر. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر مشہور یہ ہے کہ ایک نہر ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب خیر کثیر، یعنی بے شمار بھلائی. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ محمد ابتر ہیں. بدقسمتی سے میں نے خود سنا ہے کئی مسلمان اپنے بچوں کا نام ابتر رکھے ہوئے ہیں. میں نے خود سنا ہے، کسی سے سنی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میرے سامنے آیا ابتر، تو میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے قرآن میں آیا ان شانئک ھو الابتر. میں نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے ابتر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی قرآن میں آیا. میں نے کہا قرآن میں تو خنزیر کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں شراب کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں جوئے کا لفظ بھی آیا ہے، تو قرآن میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو ایک گفتگو ہے، گفتگو میں کیسے بھی لفظ آتے ہیں. تو ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل نہ چلتی ہو، جس کی نسل نہ چلتی ہو اسے کہتے ہیں ابتر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے طعنہ دیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہیں، ان کی تو نسل ہی نہیں چلتی. آپ کے بیٹے وفات پا گئے تھے نا بچپن میں ہی، تو بیٹوں سے نسل چلتی ہے، تو طعنہ دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ بے نسل نہیں ہیں. شانیہ یہ بھی نام رکھتے ہیں لوگ، یہ بھی مجھے یاد آیا. شانیہ، شانیہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ شانیہ کہتے ہیں دشمن کو.
اللہ فرما رہے ہیں آپ بے نسل بے نام نہیں ہیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے ابو جہل کا، ابو لہب کا، ولید کا، نضر ابن حارث کا کیا نام ہے دنیا میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد، یعنی جسمانی بیٹے، جسمانی اولاد دنیا میں نہ ہو لیکن محمد کے نام لیوا ان کی روحانی اولاد اربوں کی تعداد میں ہمیشہ دنیا میں رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں، آپ بے نام و نشان نہیں۔ یہ اس چھوٹی سی صورت میں بیان فرمایا گیا۔ پھر اور جو اخیر کی صورتیں ہیں ان میں ایک صورت میں اللہ نے دین جو مکمل ہوا اس کا اعلان فرمایا، اور ظاہری اعتبار سے بھی جو کامیابی ہوئی کہ مکہ، مدینہ اور عرب کا پورا علاقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، وہاں حکومت قائم ہو گئی، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قل واللہ احد مشہور صورت ہے، اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، یعنی اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ خود کسی کی اولاد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمسر کہتے ہیں کسی بھی چیز میں جیسا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز اللہ جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ نے مضمون بیان فرمایا۔ آخر کی جو دو صورتیں ہیں یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں جو اللہ کی یعنی یہ سمجھیے کہ شرری مخلوقات ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جادوگر ہیں یا جادو کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا حسد کرنے والے ہیں یا کسی پر بری نگاہ رکھنے والے ہیں، یا وہ ٹائم ہیں، وہ اوقات ہیں جن اوقات میں اس زمانے میں خاص طور سے جادو ٹونوں کے کام کیے جاتے تھے، اور اسی طرح جنات اور شیاطین جو سرکش انسانوں کو پریشان کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، ان تمام سے پناہ چاہی گئی ہے، اور یہ سکھایا گیا کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ حسد یہ بھی خطرناک چیز ہے، حاسد آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بری نگاہ رکھنے والا اس کی غلط نگاہ جس کو کہتے ہیں بری نظر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، شیطان اور جنات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جادو کرنے والے دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اور ان تمام چیزوں کے نقصانات سے اگر بچنا ہے تو اپنے رب کریم کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگو ان تمام چیزوں سے۔ تو صبح شام انٹرمیٹ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آپ کے نواسے تھے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، اپنے اوپر بھی پڑھ کر صبح شام پھونکتے تھے اور ان بچوں پر بھی پڑھ کر پھونک مارا کرتے تھے۔ تو آپ کا شیطان کیا بگاڑ لیتا، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو تمہیں یہ عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ صورتیں سب کو یاد ہوتی ہے، ان کو پڑھنے کا توجہ کے ساتھ اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ جو نقصان دینے والی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کی اور ہماری اور چیزوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز تو سب سمجھتے ہیں، چھلکے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ مغز کہلاتی ہے۔ تو اصل قیمت چھلکے کی ہوتی ہے کہ مغز کی ہوتی ہے؟ مغز کی ہوتی ہے۔ تو عبادت جتنی بھی ہم کرتے ہیں، نماز ہو، تلاوت ہو، درود ہو، ان تمام کا مغز، ان تمام کی روح، ان تمام کی اسپرٹ وہ دعا ہے۔ کیوں؟ وجہ ظاہر ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا چھوٹا پن اس کے سامنے ظاہر کرنا۔ ساری نماز یہی تو ہے، اللہ ہم غلام ہیں، تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، ہم تیرے سامنے اپنے سر، اپنے جسم کے سب سے عظیم حصے کو، پیشانی کو، اپنے ناک کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ تو عاجزی ہے اللہ کی بڑائی، اور دعا سے بڑی عاجزی کسی چیز میں نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہے اپنے آپ کو پورا محتاج سمجھ کر، پورا ضرورت مند سمجھ کر
اور پورا بے حیثیت سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارے کام کچھ ہیں، اے اللہ سب کچھ آپ ہیں، آپ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، اس کا اعتراف اور اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ درخواست کرنا، یہ دعا ہے۔ تو دعا میں آخری درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا۔ لیکن اس مغز کے سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں ہم لوگوں کی غفلت وہ ناقابل بیان ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں نماز بھی، ان کی بات تو جانے دیجئے، جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی دعا کا اہتمام نہ کی برابر ہے، حالانکہ دعا کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی عبادت پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں نمبر 1 کی عبادت ہے دعا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ، کسی پروگرام یا جلسے میں 1 مرتبہ دعا کر لی، نہیں، دعا کا مزاج بننا چاہیے۔ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے جتنی تدبیریں دنیا میں کرتے ہیں نا، موٹی سی بات ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کے لیے ہم علاج کرتے ہیں۔ تو کسی بھی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے انسان دنیا میں جتنی بھی تدبیریں کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ان میں سب سے آسان اور سب سے بڑی، 2 لفظ کہہ رہا ہوں، سب سے آسان لیکن سب سے بڑی، سب سے قیمتی تدبیر وہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہیں گے تبھی تو ہوگا، اور اللہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے آسان کام ہم نہیں کرتے، سارے کام ہم کریں گے، ساری محنتیں کریں گے، فائدہ حاصل ہو جائے، نقصان سے بچ جائے، سب سے آسان کام ہم کرنے کا ہمارا مزاج نہیں۔ حالانکہ دعا ایسی چیز ہے کہ آدمی مالدار ہو یا غریب ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت، کوئی ٹائم نہیں اور کوئی اس کا وقت طے نہیں، اللہ سے دعا تو کر ہی سکتا ہے، لیکن ہمارا مزاج نہیں۔ تو ہمیں دعا کا مزاج بنانا چاہیے۔ اور کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے 1 آدھ مرتبہ کوئی سوال کر لو، کتنا بڑا سخی آدمی ہو، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، بہت ہی بڑا سخی ہے، با اخلاق ہے تو 20-50 مرتبہ، لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ ضرور آتا ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے، بھائی آپ تم نے تو ہلائی کر دیا، روزانہ کھڑے رہتے ہو، آپ یہ کر دو، وہ دے دو۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیسا عجیب، سارے خزانے انسان کے ہاتھ میں نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہر خزانہ، لیکن معاملہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ مانگنے والوں سے نہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، غصہ آتا ہے انہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو ہم لوگ تو مانگنے والے سے غصہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے غصہ فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ اگر وہ کہیں بہت دور ہے تو ہم ذرا زور زور سے اسے پکار لیں گے، کہیں قریب ہے تو چپکے سے پکار لیں گے، ہے کہاں؟ تو اس پر قرآن کی آیت اتری، دوسرے پارے میں ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ادعونی استجب لکم، میں ان کے پاس ہی ہوں، وہ مجھے جب پکاریں گے اپنے قریب پائیں گے، مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، اور میرا وعدہ ہے کہ میں ان کی پکار اور ان کے سوال کو ہر حال میں پورا کروں گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہی ہے، تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
یعنی مجھ سے مانگ کے نہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے دعا کرنے کا، سوال کرنے کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں ذلیل کر کے اوندھے منہ کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو اس لیے دعا ایک بہت اہم چیز ہے، بڑی عبادت ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ. بہرحال جو وقت گزرا سو گزرا، ہمیں دعاؤں کا مزاج بنانا چاہیے. بنائیں گے سب انشاءاللہ. رمضان شریف کے جو دن رہ گئے ان میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. 4 رکعت تہجد آپ پڑھتے ہیں تو 10 منٹ کم سے کم دعا کے لیے بھی ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ سارے کام بنیں گے. ایک حدیث ہے، ابھی مجھے اچانک یاد آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلق، الفاظ میرے یاد نہیں آ رہے صحیح، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کبھی برباد نہیں کر سکتا. یعنی جو آدمی اللہ سے دعا مانگنے کا عادی بن جائے وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. تو جب تک دعاؤں کا مزاج رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام رہے گا. تو یہ تو حفاظت بھی ہے، ہم پانی پڑوا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہے ہیں اپنے لیے، لیکن سب سے بڑا ایک ہتھیار جو اللہ نے ہمیں دعا کی شکل میں دیا اس سے ہم واقف. تو بہرحال اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، دعا مانگنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں دعا کے متعلق تھی. بس اب ایک بات چونکہ کافی وقت ہو گیا یاد دلا دوں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی توجہ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے. غافل دل کے ساتھ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے. ہم ہی نہیں کرتے، انسان کوئی ہم سے مانگنے آ جائے منہ ادھر ہو کہ بلا کرا دیے 2 روپے بھائی مدد کریے میری، اور فون پہ بات کر رہے ہیں، منہ میں سگریٹ ہے، دھیان ادھر ہے، تو ہمیں غصہ آئے گا کہ مانگ رہا ہے اور اس کی بے اعتنائی دیکھیے، انداز اس کا دیکھیے، تو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ مانگ مجھ سے رہے ہو، ہاتھ میرے سامنے پھیلا رہے ہو، دل پتہ نہیں کہاں متوجہ ہے. ایسی دعاؤں کی مجھے پرواہ نہیں. ایک دعا مانگو، 2 مانگو، 1 منٹ مانگو، 2 منٹ مانگو، لمبی چھوڑی کوئی ضروری نہیں ہے. جتنی اللہ توفیق دے اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو کر مانگو.